اقبال جو ہے نا وہ بھائی اقبال کو آپ لوگ یہ الزام کیوں دے رہے ہو؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں حالات پاکستان کے حالات سے کہ یار یہ کیسا مرغی امام النعمان یہ بے روزگاری پر 10 چیزیں نا نیگیٹو چیزیں تو بہت جلدی نمایاں ہوتی ہیں. ایک سفید کپڑے پہ تھوڑا سا بھی داغ بہت جلدی دور سے نظر آتا ہے. تو وہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک کا تصور دینا تھا اقبال نے, خدا کا خوف کرو. مطلب وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اقبال کو ایک طرح سے, اور پھر وہ دلیل دے رہے ہیں کہ اقبال نے یہ تصور پیش نہیں کیا تھا. اور اس کی دلیل میں وہ ایک خط اقبال کا جس کا متن ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی پڑھ دوں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سن لیں گے, تو اس پر میں آپ کو کامنٹ لیتا ہوں. اقبال نے یہ خط لکھا ہے عزیزم تھامس صاحب کو, اور یہ 4 مارچ 1934 لاہور میں. ایک پس منظر اس کا وہی بات ہے کہ اس کی ریسرچ کی ضرورت ہے. بہرحال عزیزم تھامس صاحب کوئی ہیں یہ, اور انہوں نے اقبال کی کسی کتاب پہ اپنے تقریر یا کسی خیالات کا اظہار کیا, تو اس پر شکریہ ہے کہ میری کتاب پر اظہار خیال اور نیک خواہشات کا نہایت ممنون ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ ایک غلطی کا ازالہ کرنے کی جرت کرتا ہوں جو کہ بے حد سنجیدہ امور سے متعلق ہے. آپ مجھے منصوبہ پاکستان کی تخلیق کے بانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں, جو کہ میرا منصوبہ نہیں ہے. میں نے تو صرف اپنے خطبے میں مسلمانوں کے ایک صوبے کی بات کی تھی جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں, جو کہ غیر منقسم ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ہوں, اور یہ وفاق ہندوستان کا حصہ ہوگا. تو یہ عجیب ایک یعنی اس یوم اقبال پہ ہمیں, اور تو ہم اقبال کی کوئی خدمات پہ کوئی سیمینار کوئی تعلیمات پہ کوئی فکر کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکے, لیکن یہ ایک نیگیٹو خط جو ہے سامنے آیا ہے, اور اس پر بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی اقبال کو خواہ آپ لوگوں نے مصور پاکستان کیوں بنایا ہوا. جی اسی تو جیسے کہ ہماری بات ہوئی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس خط کا کیا پس منظر ہے. اور سر تھامس آپ اگر کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر تھامس آرنلڈ ہیں جو اقبال کے استاد ہیں. اچھا جی میں اس کو دیکھ لوں گا, دوبارہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, لیکن یہ سر تھامس آرنلڈ معلوم ہوتے ہیں. اچھا اس میں جو اقبال کی جو عبارت ہے اس سے بھی گویا یہ رزلٹ نکالنا کہ اقبال مصور پاکستان نہیں ہے, بلکہ اقبال تو اس کی نفی کر رہے ہیں آرنلڈ کو خط لکھتے ہوئے, کہ آرنلڈ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آرنلڈ نے اقبال کو یہ بات کہی ہے کہ آپ اس یہ جو بات چل رہی ہے ایک الگ ریاست کے قیام کی, تو اسے آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. تو اس خط میں اقبال اس کی نفی گویا کر رہے ہیں اور آرنلڈ کو وضاحت دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں وہ جو ہمارا سورس ہے کہ جہاں سے ہم اسے یعنی پاکستان کو اقبال کا خواب قرار دیتے ہیں, اور اقبال کو مفکر پاکستان جو ہے وہ مصور پاکستان بلکہ کہنا چاہیے کہ مصور پاکستان قرار دیتے ہیں, تو میں اقبال کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور یہ 29 دسمبر 1930 کو جو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا, 29 دسمبر 1930 آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول جو ان کا کانوکیشن تھا, اس پر اقبال نے جو اپنا پریزیڈینشیل ایڈریس دیا تھا, اقبال کا جو خطبہ صدارت تھا, وہ جو ہے وہ ڈلیور کرتے ہوئے اقبال کے الفاظ یہ تھے کہ میری خواہش ہے, وہ طویل بات تھی, اور اس میں اقبال اصل میں پس منظر اس کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہندوستان کوئی یک قومی معاشرہ نہیں ہے, اس میں بہت ساری قومیں ہیں, اور ان قوموں کا اپنا اپنا تاریخی, تہذیبی, سماجی, مذہبی پس منظر ہے, اور کبھی بھی یہ قومیں اکٹھی یعنی ان سب چیزوں میں اکٹھی نہ تھیں, نہ ہو سکتی ہیں, اور نہ ہی کوئی ایک پریکٹیکل بات ہوگی کہ انہیں اس طرح کی کسی چیز پہ اکٹھا کرنے کی کوئی کوشش کی جائے. ان تمام اقوام کا اپنا اپنا علیحدہ سے پس منظر ہے. اچھا اسی کو ہم دو قومی نظریے کے نام سے, ٹو نیشن تھیوری ہے, اس کی تفصیل ہمارے قارئین جانتے ہیں, اس کا پورا پس منظر ہے. تو وہ تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد اور مسلم قوم کا بر صغیر کی دیگر اقوام کے ساتھ امتیاز بیان کرنے کے بعد, اور پھر جو ہے وہ جو یعنی معروضی حالات ہیں بر صغیر کے, اور کانگریس کی جو قیادت ہے اس قیادت کا جو طرز عمل ہے, اور اس سے جو نظر آ رہا ہے جو نہرو ہیں اور گاندھی جی ہیں ان کا جو مسلمانوں کے حوالے سے, اگرچہ مسلمان ان کے ساتھ کانگریس میں اکٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کا جی چاہتا ہے داؤ چلتا ہے, ایک بے باک سی ذرا تبصرہ ہے, تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کسی جو ہے وہ تکلف سے کام نہیں لیتے. تو اقبال اصل میں یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یعنی اپنی اصل بات کرنے سے پہلے کہ میں کسی فرقہ وارانہ تقسیم پہ یقین نہیں رکھتا,
کہ مجھے کوئی دلچسپی ہے کہ کسی یعنی کوئی فرقہ یعنی فرقوں میں بانٹ دیا جائے، لیکن اقبال مسلم تشخص کو بہت ہی ببانگ دہل اور بہت دلائل سے اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی قوم کے جو ہے وہ ایک نظریاتی امتیاز کو. اس کے بعد پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے. یہ وہ کیٹیگوریکل اقبال کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں کہ جو تاج برطانیہ کی عملداری میں تھا، یہ صوبے تھے سب، کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد جو اب ہمارا کے پی کے ہے، اور یہ سارا شمال مغرب ہے ہندوستان، یہ تمام کا تمام ہندوستان کے شمال مغرب میں ہے. یعنی گویا انہوں نے ایک یونٹ کو جس کے 4 صوبے تھے اس کو ایک صوبہ کہا اپنے اس خط میں. وہ بات بھی آگے آ رہی ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے. میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا باہر. اس وقت تک یہ ابھی تصور سامنے نہیں آیا تھا کہ تاج برطانیہ کو بالکل سرے سے یہاں سے چلا جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو 1940 جو پاکستان اس وقت اثرات نہیں تھے بہت زیادہ، اس وقت اثرات نہیں تھے بہت زیادہ، وہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد صورتحال ایسی بنی. تو اقبال کا گویا یہ کہنا تھا کہ ان صوبوں کو ملا کر خواہ سلطنت برطانیہ کے اندر ہو یا باہر ہو. گویا اچھا باہر کی بات بھی اقبال نے کی، گویا اقبال کے ذہن میں یہ بھی تصور موجود تھا کہ سلطنت برطانیہ سے باہر بھی آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. میں دوبارہ اس کو پڑھنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ باہر. مجھے تو اب یہ وہ جسے اقبال کا خواب کہا جاتا ہے، یہ وہ جملے، مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی ہی پڑے گی. تو اب اس سے زیادہ اقبال نے جو پاکستان کا ایک تصور پیش کیا، اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے کہ گویا انہوں نے تینوں باتیں کی کہ ریاست برطانیہ کی عملداری کے اندر ہو، اس وقت آثار نہیں تھے، یا امکان ظاہر کیا خواہ باہر ہو، اور خواہ یہ 4 صوبے ہوں یا شمال مغربی سرحدی جو پورا علاقہ ہے گویا جو اس وقت کا یعنی پاکستان تھا، یعنی جو علاقے تھے، تو اس سے بالآخر ایک منظم ریاست قائم کرنی ہوگی. کیا بات ہے، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. یہ تو بڑا واضح آپ نے کر دیا جناب. یہ تو اس خط کے یعنی وہ اس میں تو بہت ہی مبہم ترین الفاظ سے ایک نتیجہ نکالا جا رہا ہے، جبکہ اتنی واضح بات کو لوگ یعنی باقاعدہ پہلے انہوں نے کہا کہ ان 4 یونٹس کو الگ کر دیں، پھر کہا کہ بالآخر ایک ریاست اسلامی ریاست بنانی پڑے گی. تو اور خواب کی ہوتا ہے سر.